ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ منفرد جو مہمان ہیں اپنے شو کے اندر بلائیں اور ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، ان سے گپ شپ ہو اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام کو بھی آپ کے سامنے جو رکھا جائے۔ آج ہم اسی طرح کی ایک بہت فیمس پرسنالٹی ہیں جن کو آپ سے ملوانے جا رہے ہیں۔ تعلق ان کا جو ہے وہ USA سے ہیں اور شاعری کرتی ہیں اور شاعری بھی بڑے پائے کی کرتی ہیں، اور جب کوئی بھی ان کو سنتا ہے، ان کے لفظوں کے چناؤ کا انتخاب جو ہے، ان کے لفظوں کا چناؤ دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار شاعر جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ تو آج ایک گہرے شاعر کے ساتھ ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں۔ USA میں رہتے ہیں لیکن یہاں کی مٹی کی خوشبو ان کے لفظوں سے جو ہے ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ تو ریحانہ قمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو میڈم، بہت بہت آپ کو خوش آمدید، آپ نے وقت نکالا اور آج اسپیشلی ہمارے شو کے اندر آئے۔ اچھا، فیصلہ آ کے پاکستان آ کے کیسا لگتا ہے؟ یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کا کلچر، اور پھر کیا وہاں پہ بیٹھ کے جس طرح سے آپ شاعری لکھتے ہیں وہاں کے پہ بیٹھ کے آپ نے، کیونکہ لکھنا تو اس کلچر کے اوپر ہی ہوتا ہے زیادہ، یا پھر اپنی زندگی کے اوپر بھی اگر آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو آبزرویشن کس طرح سے آپ لاتی ہیں مائنڈ میں؟ اس کلچر کی بات نہیں ہے، انسانی دکھ جو ہے نا یہ کسی بھی معاشرے میں ایک جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جدائی کا دکھ کسی بھی معاشرے میں کسی زبان پہ لے لیں ویسے ہی ہے، بچھڑنا، ملنا، مرنا، جینا، یہ سب لوگوں کے دکھ ایک جیسے ہی ہیں۔ اولاد کا دکھ ایک جیسا ہی ہے، ارتھ کوئک آ گیا تو اب ان کا دکھ ایک جیسا ہی ہے، ہمارے دکھ جیسا ہی۔ سو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اسی کلچر کے لیے لکھ رہے ہیں آپ نے۔ ہاں لیکن آپ یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی زبان میں سوچ لیتے ہیں، اپنے کلچر میں اس دکھ کو سوچ لیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن لکھتے تو آپ دکھ ایک جیسے ہی ہیں۔ اصل میں حنان ابھی ایک تھیوری انہوں نے نکالی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بھی بری بات نہ کریں۔ اچھا، آپ زور سے نہ کہیں کہ مجھے دکھ ہے، کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی باڈی کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ یو آر ہیپی، جو یہ لیفٹر جو تھراپی شروع ہوئی ہے انڈیا میں، تو اس کا بہت ہی رواج ہوا ہے کہ صبح صبح لوگ اٹھ کے لافٹر تھراپی کے لیے جاتے ہیں، بندہ ان کو ہنساتا ہے، وہ ہنستے جاتے ہیں ہنستے، تو 5 سے 10 منٹ تک وہ ہنستے ہیں، تو یہ ان کی برین میں ڈوپامین جو ہے وہ اس کو ریوائز کرتا ہے، پھر اس کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے۔ ہماری باڈی جو ہے وہ تو ایک وہ نہیں سمجھ سکتی، برین سوچتا ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے دکھوں کو ظاہر نہ کرنا، ہر وقت تو ان کو اوڑے نہ پھرنا، یہ بھی ایک شکر کا مقام ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوئی ہیں، ہے نا؟ وہ ایک بندہ تھا بیٹھا رو رہا تھا، کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے میرا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے 10,000 لے گیا، اب واپس نہیں کر رہا۔ تو کہتا ہے تمہارے پاس 3 ملین ہے یار، اس کو تو انجوائے کر لو۔ تو ہمارا ایک جنرل رویہ ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ روتے رہتے ہیں جو ہم سے چھن گئی ہے، چلی گئی ہے۔ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے پازیٹیو جانا ہے یا نیگیٹیو جانا ہے۔ بالکل۔ تو آپ اتنا پازیٹیو کیسے رہتے ہیں؟ چوز کرنے کے لیے بھی ول پاور چاہیے ہوتی ہے۔ آنیسٹلی اس میں صرف ایک تو چھوٹی سی ایکسرسائز ہے آپ کی کہ میں اس وقت جو میری ایج ہے، میری ایج میں آ کے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں میری ایج میں تو آ کے زندہ رہنا ہی شکر ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو میری ایج کو پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کا چلتے پھرتے رہنا بڑا ہے نا، وہ ہے شکر کا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے تھے کہ آج جو ارتھ کوئک میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں ہم ان سے بہتر حالت میں ہیں؟ آپ کہیں سے بھی گزرتے ہوئے کچھ بھی دیکھ کے کہہ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔ تو یہاں تک کہ ایک میری دوست ہے، وہ کہتی ہے کہ دن میں ایک سجدہ تو آپ ویسے ہی کر لیا کریں بغیر وضو کسی کے بھی شکرانے کا کہ ہم صحت مند اور چل پھر رہے ہیں، کہ اس مالک کا یہ شکر ادا کریں کہ ہم لوگ چل پھر سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ ویسے اپنے آپ کو سجنے سورنے سے بھی تو آپ ڈپریشن سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، انسان خود بھی اگر اچھا دکھ رہا ہے تو سیلف کانفیڈنس۔ سر یہ میں آپ کو 100% کہتی ہوں، جس بندے کو اپنا آپ اچھا نہیں لگتا وہ کبھی دوسروں کو اچھا نہیں کہہ سکتا، جس کو اپنے آپ سے محبت نہیں وہ دوسرے کو محبت نہیں دے سکتا۔ دیکھیں کوئی چیز کا بھی کسی کو دینا پہلے آپ کے پاس خود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا مطمئن ہونا پہلے ضروری ہے، آپ کا خوش ہونا ضروری ہے، آپ کا اچھا دکھنا ضروری ہے، تب آپ جا کے خوشیاں بانٹیں گے۔ خوشیاں پہلے سمیٹنا بڑی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جہاں جہاں سے بھی اکٹھی کر سکتے ہیں خوشیاں
وہ اپنے پاس رکھیں تھوڑی سی. اچھا شاعر بڑے رومانوی ہوتے ہیں، اور میں آپ کا کیونکہ انٹرویو بھی دیکھا تو ڈوگر صاحب نے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ زندگی میں آپ کو کبھی کوئی اچھا لگا، تو میں وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اگر میں نے کہہ دیا نا ڈوگر صاحب اچھے لگے تو پھر بیچاروں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. ڈوگر صاحب تو ماشاءاللہ جی ایسی پرسنالٹی ہیں، بہت سارے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. اور دیکھیں کم از کم مجھے زندگی میں برا کوئی نہیں لگا، میں یہ کہہ سکتی ہوں. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی کیونکہ بات مجھے ہے. ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں بھی 100% آپ برائی نہیں ڈھونڈ سکتے. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے شروع کریں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر واسطی صاحب، تو میں اصل میں ساکنان شہر کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے کراچی میں اس میں آئی ہوں. تو ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا، تھینک یو ٹو دیم. تو ہم لوگ بہت سارے فرینڈس اکٹھے ہوئے تھے. تو یہ نیرو سرجن ہے، نیرو ڈاکٹر ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب پیشنٹ آتا ہے نا، بڑی بری حالت میں آتا ہے میرے پاس، جب سب انکار کر دیتے ہیں اس کو، تو میرے پاس آیا تھا. تو میں اس میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں برا کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں اس میں اچھا کیا ہے، اس میں کون کون سی چیز اس کے جسم کی کام کر رہی ہے، وہاں سے کام شروع کرتا ہوں. سو میں بڑا امپریس ہوئی. میں نے کہا یہ تو ہم جنرلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا. تو میری یہ عادت ہے کہ کسی سے کوئی اچھی چیز مل لے پھر آپ اس کو نہ صرف دیکھیں، کہنا بہت بڑی چیز ہے، عمل کرنا بہت اس سے کہیں آگے کی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے، میں بات سے زیادہ میرا بلیو عمل پہ ہے کہ عمل کریں. اگر آپ نے کسی کی بات کو اپنانا ہے، اپریشیٹ کرنا، تو پھر اس پہ عمل کرنا شروع کریں. یہ محبت اور چیز ہے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی جو سوال ہوتا ہے نا، ہم سوال ہی غلط کرتے ہیں. ہم لوگ اصل میں پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی عشق ہوا. عشق جو ہے وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتا ہے. محبت جو ہوتی ہے، یہ محبت ہونا، مجھے میرے بھائی سے محبت ہے، مجھے میرے بچوں سے محبت ہے. محبت مجھے کائنات کے، مطلب ذرے سے کائنات کی جو بھی خوبصورت چیز، مجھے اس سے محبت ہے. ملنے والوں سے محبت ہے. میرے بچوں جیسے لوگ مجھے لگتے ہیں، مجھے ان سے بھی محبت ہے. محبت ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ کے پاس چوائس نہیں. اللہ سے جو لوگ کہتے ہیں جی میری لا اللہ سے لگی ہوئی، میں کہتی ہوں یہ لا نہیں لگی ہوئی، آپ کو اللہ سے محبت نہیں، بائی فالٹ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس کون سی چوائس ہے؟ یا تو کہنا ہے کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ دوسرا اللہ تو نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے، ہمارا ایک ہی خدا ہے، تو ہم نے اسی سے محبت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ بات عشق کی کر رہے ہیں. عشق جو ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ہر بندے کو کسی نہ کسی عورت سے، عورت کو مرد سے ہوتی ہے زندگی میں. اس بائی فالٹ کوئی بندہ، میرے خیال میں ہلاکو خان کو بھی ہوئی ہوگی. اگر ہٹلر ہے تو ہٹلر کو بھی ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ بالکل ہوئی تھی اور بڑی گہری. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں زندگی سے. عشق کا مقام یہ ہے کہ آپ نے اپنی نفی کر دی. ہاں ٹھیک ہے نا. جب آپ ہیں ہی نہیں تو پھر آپ نے عدل کیا کرنا ہے، انصاف کیا کرنا، تو پھر آگے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عشق کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نفی کر دی. آپ کے لیے صرف ایک شخص رہ گیا دنیا میں، آپ کو نہیں پتا پھر باقی دنیا ہے کہ نہیں. آپ اپنی نفی اگر کر دیں گے نا تو پرابلم یہ کہ پھر وہ عاشق مر جائے گا نا. عاشق کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے فنا کر دیا، فنا فی المحبوب کر ہو گئے، تو پھر وہ عاشق مر جاتا ہے. عاشق کو مرنا نہیں چاہیے. پھر عشق کون کرے گا سر اگر عاشق مر گیا؟ نہیں سر جی، آپ اس میں زندہ ہو جاتے ہیں. آپ دو لوگوں سے آپ ایک ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ سے جو بالکل وہ کہتے ہیں عشق حقیقی اور عشق مجازی جو ہے، چلے جاتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ان کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا. وہ ٹھیک ہے. لالا کو، مجنو کو کسی نے کہا تھا نا کہ اس نے کہا تم میرے آگے سے گزر گئے ہو، میں نماز پڑھ رہا تھا. کہتا اچھا تم نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھ لیا. میں تو ایک بندے کے عشق میں ہوں، مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ تم نماز ہو، تم کوئی ہو بھی یہاں پہ، تو تمہیں میں کیسے نظر آ گیا؟ نماز پڑھتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. آپ محبت نہیں کر رہے لیکن آپ ان کا احترام کم از کم کرتے ہیں. آپ ان کو بالکل ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے ان کو. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، وہ شخص آپ سے بھیک کی طرح محبت مانگ رہا ہو تو پھر آپ کو برا بھی لگتا ہے کہ یار اسے اگر نہیں دوں گا یا اسے پیار سے بات. جو بھیک میں مانگنے والی محبت ہے، محبت ہوتی نہیں ہے. وہ محبت تو ایک آنر کی طرح ملتی ہے. میرے نزدیک محبت میں شراکت نہیں ہوتی.
ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. نہیں ایک وقت بھی ہو، جب بھی محبت میں شراکت نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں ایک سے زیادہ محبتیں نہیں ہونی چاہیے. نہ مطلب میں قبول کر سکتی یہ بالکل نہ مرد کو قبول ہے نہ عورت کو قبول. کسی کو بھی نہیں قبول. دیکھیں ہاں لیکن جب نہ رہے کہیں تو ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا ایگزامپل دیتی ہوں اس کا. اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں. وہ کہتا ہے میں دنیا کی ہر چیز معاف کر دوں گا تمہیں، میں شرک پسند نہیں کرتا. اچھا بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں وہ انسان میں آئی ہیں، مرد میں آئی ہیں، بہت ساری خوبیاں عورت میں آئی ہیں. اللہ کی یہ خوبی یہ بھی ایک مرد میں آئی ہے کہ وہ شرک پسند نہیں کرتا. اگر اس کے ہوتے ہوئے وہ سب چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے تو وہ اس کو قتل کر دے گا، اس پہ آ کے چھوڑ دے گا، خواب وہ اس کو کتنی اچھی لگ رہی ہو. تو یہ مطلب یہ شراکت جو ہے محبت میں میری سمجھ سے باہر ہے. میں اس کو نہیں مانتی. نہیں برداشت ہوتی. اور میں نے اس لیے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں. اور اس کے علاوہ آپ مطلب یہ تو وہ ہے اگر آپ کسی سے بہت زیادہ آپ کی دوستی بھی ہے، لڑکے کی بھی لڑکے سے دوستی ہے، کوئی خاتون کسی اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے، اس میں بھی کوئی تیسرا انٹر ہوتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے وہ اس کو منع نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی دوستی ٹوٹ جائے پھر. سو یہ شراکت کی بات جو ہے یہ محبت میں نہیں. وہ ہے کہ شہر میں تیری پذیرائی نہ ہونے دوں گی. شہر میں تیری پذیرائی نہ ہونے دوں گی، تو میرا ہے تجھے ہر جائی نہ ہونے دوں گی. ہائے 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 ہائے. یہ اس شعر کا جواب ہے. بالکل بالکل. تو آئی نو تھنک سو کہ یہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی اور کے بھی رہو، میرے بھی رہو. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. خواب وہ شادی شدہ عورت کیوں نہیں ہے، اگر اس کو ایک دفعہ پتہ چل جائے اس کا ہسبینڈ کسی اور سے افیئر کر رہا ہے تو آئی نو تھنک سو کہ وہ عورت برداشت کرے گی. اگر وہ عورت برداشت کرے گی اس کا مطلب وہ یا تو اس کو فائنینشیل پرابلم ہے یا وہ پوری عورت نہیں ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیٹ بنایا ہے کہ وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گی. کیونکہ اگر میں نے اپنا 100% ان پٹ دیا ہے اپنے گھر میں، بچوں میں، اپنے شوہر کو، سو وہ پھر ہر جائی ہو کے کہیں سے آئے گا تو میں پارٹ ٹائم نہیں ہوں بھائی، نہ میں آپ کو پارٹ ٹائم قبول کروں گی. صحیح ہے. پھر جہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہاں جائیں آپ. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ محبت میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے. اگر کہیں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے تو مجھے وہ سونے کا پنجرا قبول نہیں ہے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے نا کہ اگر آپ کو کیئر نہیں ہے، اگر آپ کو رسپیکٹ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں آئی لو ہر، آئی لو یو، تو یہ بات فضول ترین بات ہے. محبت نام ہی کیئر کا ہے، محبت نام ہی آپ کی رسپیکٹ کا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے، گھر میں، بچوں کے سامنے آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس عورت کی، اس مرد کی بیوی رسپیکٹ کر رہی ہے تو یہ محبت ہے. ٹھیک ہے. محبت بتانی نہیں پڑتی. سب سے مزے کی بات یہ ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن سر جب مرد کو جہاں پہ چار کی اجازت ہوتی ہے وہاں پہ یہ معاشرہ صحیح بات کو غلط کیوں تصور کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مطلب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، پھر اس طرح کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں. پھر یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی، میں غلط نہیں اسے کہہ رہا، ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، مرد کو چار کی اجازت ہے. وہاں پہ لیکن کس سرکمسٹینسز میں یہ جائز ہے؟ آپ آدھی آیت پڑھتے ہیں. اب پوری آیت یہ ہے کہ آپ کو چار کی اجازت ہے لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی بہتر ہے تمہارے لیے. اس طرح کی کوئی پوری آیت پڑھیں. اگر تم انصاف نہیں کر پاتے نا لوگ، انصاف نہیں کر سکتے. لیکن پھر یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ چار کی اجازت ہے، پھر مجھ سے کسی نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ لائک آپ کے تو پیغمبر نے اتنی شادیاں کی ہیں. کیونکہ ہم تو نہیں باتیں میں کیونکہ ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں پہ بہت سارے ریلیجن کے لوگ ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے 4 شادیاں کی. انہوں نے بہت شادیاں کی. انہوں نے وہ 25 سال کی عمر میں 45 ایئرس کی عورت سے شادی کر رہے ہیں اور جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی وہ شادی شدہ رہے، ان سے وفادار رہے. اگر تو کوئی یہ کر سکتا ہے وفاداری تو کریں. اور جس طرح سے انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کریں. بالکل صحیح. صحیح ہے نا. ان کی بیویوں کو تو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی. اگر آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کسی کو، دوستوں کو، رشتوں کو. میڈم صحیح کہہ رہی. اصل میں بیسیکلی اجازت جو ہے ہم نے اسے حکم سمجھ لیا. حکم نہیں ہے، اجازت ہی ہے نا، آپ کر سکتے ہیں. لیکن
وہ پھر مذہبی بحث چل پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے سر, بس ویسے بھی شو کا ختم ہو چکا ہے, وہ اس لیے ہم تھوڑا سا بالکل وہ پھر انشاءاللہ کوئی سیشن رکھیں گے, اس پہ لازمی طور پہ گفتگو کریں گے. میڈم آپ کا بہت شکریہ آج کے شو کے اندر آپ آئیں. ظفر صاحب, ڈوگر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ بھی آج کے شو کے اندر آئے اور بڑی زبردست گفتگو آپ نے کی. آپ کے لفظوں سے دل کو ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.